انشاءاللہ آپ پر ایک بات کو سمجھیں گے. دیکھیں قبلہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو شیعہ نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے روایتیں پڑھیں، جب انہوں نے واقعات پڑھے، جب انہوں نے غدیر کو پڑھا، جب انہوں نے دعوت ذوالعشیرہ کو پڑھا، تو ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ علی ہی رسول اللہ کے حقیقی جانشین ہیں. میری بات سمجھیے. اور یہ سمجھنے والوں میں صرف ملا صالح کشفی الحنفی نہیں ہے جنہوں نے کوکب درر لکھی، صرف عبید اللہ امرسری نہیں ہے، صرف ابن ابی الحدید معتزلی نہیں ہے، بلکہ اس بات کو سمجھنے والوں میں شاہ ولی اللہ بھی ہیں جو محدث دہلوی کہلاتے ہیں. میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے کڑوا قسم کا نام پیش کروں. ایک صلوات پڑھا بر دیکھیں بالکل الگ رخ ہے. خدا کے لیے بات کو رائے گا نہ جانے دیے. شاہ ولی اللہ کی سمجھ میں بھی آیا کہ ہیں تو علی ہی. یہ سمجھ رہے ہیں. غدیر کا اعلان سامنے ہے، دعوت ذوالعشیرہ سامنے ہے، تمام واقعات سامنے ہیں. علم میں کوئی علی کے مقابلے پر نہیں ٹھہرتا، شجاعت میں کوئی علی کے مقابلے پر نہیں ہے، زہد میں کوئی علی کے مقابلے پر نہیں آ سکتا، تقوی میں کوئی علی کے مقابلے پر نہیں آ سکتا. سارے فضائل علی کے سامنے ہیں. یہ سمجھ رہے کہ ان کا اور ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ سمجھ میں تو آ رہا ہے مگر انکار کرنے کی ہمت نہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ انکار کرنے کی ہمت نہیں. اب یہ کیسے کہیں کہ یہ خلیفہ نہیں تھے؟ یہ کیسے کہیں کہ یہ بھی نہیں تھے؟ یہ کیسے کہیں کہ یہ ان کو بھی شورا میں غلط چن لیا گیا؟ کیسے کہیں؟ کچھ خاندانی معاملہ، کچھ لوگوں کا احترام، کچھ روزی روٹی کا مسئلہ، کچھ پشتینی مذہب کا دباؤ. دیکھیں سنیے، شاید کبھی آپ نے اس رخ سے سنا ہی نہ ہو، لیکن اب حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کیسے کیا جاتا ہے سنیے. اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی. شاہ ولی اللہ سے لے کر، میں بالکل نام لے رہا ہوں صاف صاف، شاہ ولی اللہ سے لے کر اس دور کے طاہر القادری تک، چھوٹے موٹوں کا ہم ذکر نہیں کر رہے، شاہ ولی اللہ سے لے کر اس دور کے طاہر القادری تک، آپ کو معلوم ہے حق و باطل کے ساتھ مخلوط کیسے کیا جاتا ہے؟ حق کو باطل کے ساتھ ایسے مخلوط کیا جاتا ہے کہ رسول کی خلافت دو طرح کی تھی، ایک باطنی ایک ظاہری. ہائے 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 ہائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. نہیں سنا آپ نے؟ ایک باطنی تھی ایک ظاہری تھی. باطنی خلافت کا نام ولایت ہے، ظاہری خلافت کا نام حکومت ہے. مولا علی رسول کے خلیفہ بلا فصل ہیں، لیکن وہ باطنی خلافت ہے. کیا سن رہے ہیں؟ وہ باطنی خلافت ہے. اور یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس ظاہری خلافت ہے. اب دونوں چیزوں کو الگ الگ کیا گیا. انہوں نے کہا ظاہری خلافت کا تعلق امور حکومت سے ہے، ظاہری کیا سن رہے ہیں؟ ظاہری خلافت کا تعلق مقدموں کا فیصلہ کرنے سے ہے. دیکھیں جو لکھا ہے وہی عرض کر رہا ہوں. ظاہری خلافت کا تعلق حج جاری کرنے سے ہے، ظاہری خلافت کا تعلق زکوٰۃ حاصل کرنے سے ہے. سن رہے ہیں؟ اور باطنی خلافت کا تعلق قرآن اور تفسیر قرآن بیان کرنے سے ہے. کیا سن رہے ہیں؟ لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے سے ہے، لوگوں کو علم و حکمت کی تعلیم دینے سے ہے. ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ارے بھیا ٹھیک ہے
اسی بات پہ قائم رہو کہ جو باطنی خلافت ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ کہ تلاوت قرآن سے ہے، تفسیر قرآن سے ہے، تزکیہ نفس سے ہے، کیا سن رہے ہیں آپ، علم و حکمت کی تعلیم دینے سے ہے۔ تو بھیا آپ یہ دوسرے کو کچھ بھی کہو لیکن خلیفہ رسول نہ کہنا، اس لیے کہ اللہ نے رسول کو بھیجنے کا جو مقصد بیان کیا وہ ہر جمعے میں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے امیین کے درمیان ایک کو رسول بنا کے بھیجا جو ان کے درمیان کتاب و حکمت کی، جو ان کے درمیان قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ رسول کے بعد جو آیتوں کی تلاوت کرے، جو لوگوں کے نفسوں کو پاک کرے، جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اسی کو حق ہے کہ خلیفہ رسول کہہ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد وآلہ محمد۔ ایک تو بات قبلہ یہاں پہ لیکن چلو تمہاری ہی بات مان لی کہ یہ باطنی طور پر خلیفہ، وہ ظاہری طور پر خلیفہ، لیکن کم سے کم تم نے یہ تو مانا کہ ان کے پاس باطنی خلافت نہیں ہے، پہلے کے پاس باطنی خلافت نہیں، دوسرے کے پاس باطنی خلافت نہیں، تیسرے کے پاس باطنی خلافت نہیں، لیکن اس بات کو تو سب کو اتفاق کرنا پڑے گا کہ ایک دور ایسا آیا جب علی کے پاس ظاہری خلافت بھی باطنی خلافت۔ صلوات بر محمد وآلہ محمد۔ تو قبلہ دیکھیں یہ ہے حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کرنا، آمیزش۔ اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے شاہ ولی اللہ کی بات عرض کی۔